اور پھر اللہ نے ایک دلیل، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ صرف اللہ نہیں ہے، اس کی صفت ہے رحمت کرنے والا. تو جب وہ بغیر مستحق ہونے کے اتنی رحمت کرتا ہے، ہم اگر ان حالات میں اس کے دین پر قائم رہیں گے اور اس کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور تمہاری ان بیہودہ سوالات کی پرواہ نہیں کریں گے تو، اور اس پر ہم ایمان بھی لائے ہیں، تو ہمیں اس رب سے بڑی امیدیں ہیں. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اور اسی پر اعتماد کر کے ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنے مشن کے صحیح ہونے پر اطمینان بھی ہے، اور جیسے بھی حالات ہمارے سامنے آ جائیں ہمیں اس پر بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوں گے، چاہے وہ ظاہری لحاظ سے نقصان دہ کیوں نہ ہو. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کھلی ہوئی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا. اور پھر اللہ نے آخری آیت جو سورہ ملک کی نازل کی، اس میں اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کو بیان کیا کہ سورت کو ختم ہوتے ہوتے ایک اور میں اپنی نشانی بیان کر دوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. سورہ ملک میں بڑی نشانیاں بیان کی نا، آسمان کے ستاروں کا بھی تذکرہ کیا، ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کا بھی تذکرہ کیا، زمین کے مسخر ہونے کا بھی تذکرہ کیا، بہت ساری نشانیاں بیان کی. سورت کا جو اختتام ہے ایک نشانی پر، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. مجھ پر لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں عقلی باتیں بہت کرتے ہیں، عقلی باتیں. تو بھائی اسلام تو نام ہی عقل کا ہے، قرآن بار بار عقل استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے نا، قرآن میں عقلی دلیلیں زیادہ ہیں. بہت مشکل ہے، ابھی کیا ہو گیا، بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے سمجھانا. یہ میری تکیہ کلام بن گیا ہے نا، کیا کروں میں، مجبور ہوں. بہت آسان ہے سمجھانا، اب پھر مزہ نہیں آئے گا. تو قرآن نے عقلی دلائل بہت دی ہیں. سورج کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ ایک عقلی دلیل پر کہ عقل استعمال کرو. اور آپ دیکھو ہمارے ہاں جتنا دیندار ہوگا یہاں سے اتنا فارغ. عجیب بات ہے، سارے کام اس کے ایسے ہوں گے جو بالکل سینس لیس، باتیں بھی ایسی کرے گا، مشورے بھی ایسے دے گا، مشورے بھی ایسے دے گا. وہ جن دنوں میں حالات بہت خراب تھے کراچی کے نا، علماء کا قتل ہو رہا تھا، شیعہ بھی سنی بھی دھڑا دھڑ قتل ہو رہے تھے، بہت حالات خراب تھے. تو ایک بڑے عالم تھے، ان کو کسی نے مشورہ دیا حضرت سیکیورٹی کا انتظام کریں، کوئی بھی ایسے مار کے چلا جائے گا. تو ایک بڑے دیندار آدمی نیک تہجد گزار، انہوں نے کہا اللہ پہ توکل کریں حضرت، زندگی جب مرنا ہوگا تو مریں گے، بچنا ہوگا تو بچیں گے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر. میں نے کہا بھائی یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس کا قصور نہیں ہے. میں نے کہا حضرت آپ اپنی دکان پہ تالا نہ ڈالا کریں، جو نوالا ڈاکو کے مقدر میں ہے نا آپ کی دکان سے، وہ ڈاکو کے پیٹ میں پہنچ کے رہے گا. صحیح ہے نا، دکان پہ تالا نہ ڈالیں، بڑی حماقت ہے یہ. تو مجھے یوں گھور گھور کے دیکھنے کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بالکل تالا نہ ڈالیں، جو اللہ نے نوالا ڈاکو کے مقدر میں رکھا ہے وہ ڈاکو کے پیٹ میں جانے دیں. بلکہ ڈاکو کیا، جب دکان کھول کے سوئیں گے تو ڈکیتی کی ضرورت نہیں، چوری کافی ہے، بلکہ چوری کی ضرورت نہیں، کوئی بھی آئے اٹھا کے لے جائے. تو یہ عجیب قسم کی باتیں ہیں. دینداروں میں یہ ملے گا آپ کو، دینداروں میں کیا ملے گا، یہ اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ ملیں گی آپ کو. یعنی ایسی بات کرنا جس کی کوئی لاجک. حکمرانوں کو بھی ایسے مشورے دے رہے ہوں گے، حکمرانوں کو بھی، کہ عمران خان کو چاہیے یوں کر لے، مولانا فضل الرحمان کو چاہیے یہ کر لے، نواز شریف کو چاہیے یوں کر لے. جب وہ وزیر اعظم تھے نا نواز شریف، تو ایک صاحب ان کو چاہیے یوں کر لے. جب وہ بابری مسجد گری تھی نا، پرانی بات ہے، تو ہمارے محلے میں ایک بڑے اچھے نمازی آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کو چاہیے کہ بابری مسجد گری ہے انڈیا میں گھس جائے، بس ایسے نا گھس جائے بس. اور یہ منافق ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا منافق ہیں یا بزدل ہیں یا بہادر ہیں، واللہ عالم، لیکن آپ گھس جاؤ. ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ اگر گھس گئے ہو سکتا ہے فتح ہو، لیکن اگر نہیں ہوئی، وہ ایک صاحب کو میں نے کہا ویسے تو انشاءاللہ پاکستان کو ہی فتح ہوگی اگر پاکستان گھسے گا تو، لیکن فتح ہونے سے پہلے کے بھی بڑے مراحل ہیں.
وہ راحت اندھوری کا ایک شعر ہے بڑا زبردست, پتہ نہیں خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے پہلے موت بھی تو ہے نا, تبھی نہیں شوق ہوتا. پھر کہتے ہیں اللہ ایسے ہی ٹھیک, مرنے کا پروسیس بڑا مشکل ہے نا. تو فتح تو انشاءاللہ پاکستان کو ہو جائے گی اگر مودی نے حملہ کیا, لیکن اس فتح سے پہلے کے پروسیس بھی بم دھماکے یہاں بھی ہوں گے, ٹھیک ہے نا, پھٹیں گے, سب کچھ ہوگا. معاشی لحاظ سے دونوں ملک پیچھے چلے جائیں گے. تو اس لیے جو کام حکمرانوں کا ہے اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ, اور اپنی ہمارے شریعت ہمیں یہ کہتی ہے تھنکنگ کیا رکھو, پازیٹیو, سوچا مثبت کرو, تیار رہو ہر وقت. وہی جب ہمیں حکومت نے دعوت دی محاذ جنگ پہ بلانے کے لیے سب جائیں گے. اب حکومت نے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا یہ فیصلہ کون کرے گی, وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر حکومت فیصلہ کرے گی کب لڑنا ہے, کب سلو کی بات کرنی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا ہے, فتح مکہ میں نہیں ٹالا, حملہ کیا آپ نے. تو یہ سب چیزیں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. خیر